سارے سوال و جواب کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں کہ موت کا آنا برات نہ مر گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے بچانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا. ہارٹ اٹیک آ گیا، اگر کوئی وہاں پر ہوتا، ایسا ہوتا ویسا ہوتا. لیکن آخری بات جو لوگ یہی کہتے ہیں کہ موت برحق تھی اس لیے آ گیا. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزی موت سے بھی کہیں زیادہ برحق ہے. روزی خود صاحب روزی کو تلاش کرتی ہے اور موت سے کہیں زیادہ سختی اور محنت کے ساتھ تلاش کرتی ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تموت نفس حتی تستوفی رزقها. سبحان اللہ. کوئی بھی جاندار چیز مر ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ اس کی روزی کا ایک دانہ نہ پورا ہو جائے. اللہ اکبر. اسی لیے پیارے نبی نے ایک چوتھی حدیث کے اندر فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا فإن کلا میسر لما خلق له. اے لوگو، دنیا کو کمانے میں، دنیا کی دولت کو جمع کرنے میں، روزی کمانے میں حلال جائز راستہ، شرعی راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے حصے کی جو روزی ہے اللہ نے اس کا ملنا آسان کر دیا ہے. اب کتنا آسان کیا ہے؟ موت سے بھی زیادہ آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بات ضمناً آئی میرے بھائیوں کہ روزی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شک. اصل ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت. اگر ہم واقعی میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ہم سے اپنی عبادت کا مطالبہ ہے اس طرح ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم ہو جائیں، جم جائیں، اس کو انجام دیں، تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی. بے شک. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا فائدہ اور عبادت نہ کرنے کا نقصان بیان فرمایا ہے. بہت سارے لوگ، گاؤں والے عام طور پر، دیہات کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو صرف فضیلت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ملے گا ہم کو، کیا روزی میں کشادگی نہیں ہوگی، لیکن نقصان بھی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی، اگر آپ نہیں کرو گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا چالو ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی مار نہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے عبادت کے تعلق سے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا. اے آدم کے بچے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. تفرغ کا لفظ ہے، کس کا لفظ ہے؟ تفرغ. فرصت نکال، ٹائم نکال، تیری جو مصروفیات ہیں ان میں سے کچھ وقت میری عبادت کے لیے نکال. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں ہمیشہ بیٹھے رہو، ہمیشہ قرآن ہی پڑھتے رہو، نہیں. جو ثانوی درجے کی چیز ہے تمہارے بال بچوں کے لیے بھی، اس کے لیے بھی روزی تو ملے گی، لیکن چلنا پھرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اس کا حکم دیا ہے. اے آدم کے بچے، آدم کے لڑکے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو میں مالداری سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کا دروازہ بند کر دوں گا. تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کا دروازہ بند کر دوں گا. اللہ اکبر. اس سے کیا پتہ چلا؟ سینے کے مالدار ہونے کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغنا غنا النفس. اصل مالداری تو نفس کی مالداری ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے. اگر آپ کا دل مالدار نہیں ہے نا تو کبھی بھی آپ مالدار نہیں ہو سکتے ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ رب العالمین نے تمہارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو روزی لکھ دی ہے اور جو معاملات لکھ دیے ہیں، تم اس پر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. تکن اغنی الناس، دنیا کے سب سے بڑے مالدار آدمی تم ہو. یہ نفس کی مالداری یہ بہت بڑی دولت ہے، سب سے بہت بڑی قیمت ہے اس کی. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیری غریبی کا دروازہ بند کر دوں گا. اب آپ غریب نہیں تو کسی سے قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی سے ادھار لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرض لینے کے بعد، ادھار لینے کے بعد جو معاملات گاؤں گھر میں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، ٹینشن، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی وقت پر نہیں دے پاتا ہے. تو جب آدمی کا سینہ مالدار ہے اور غریبی کا دروازہ بند ہے، بیٹی کی شادی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، آپ کا کام ہو گیا.
بچے کی پڑھائی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, کھیتی کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے دے دیا. آپ کی غریبی کا دروازہ بند ہے. مانگتا کون ہے؟ جو غریب ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے. عبادت کا یہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا, تیری غریبی کا دروازہ بند کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے, اگر عبادت نہیں کیا, میری عبادت کے لیے تو نے وقت نہیں نکالا, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, تو تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. تیرے دونوں ہاتھ میں ہمیشہ کام رہے گا, جب دیکھو تب بائک, جب دیکھو تب سائیکل, جب دیکھو تب گاڑی لے کر کے دوڑا ہوا ہے. اور آج کے ماڈرن زمانے کے حساب سے جب دیکھو اس کان میں بھی موبائل, اس کان میں بھی موبائل, اس کان میں بھی فون کا ریسیور, اس کان میں بھی فون کا ریسیور. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, لیکن تیری غریبی کا دروازہ نہیں بند کروں گا. کام تو رہے گا, بزی ہمیشہ رہو گے. دیکھنے والوں کو لگے گا بیچارہ بہت بزی ہے, پسینے میں شرابور ہے, اس گاؤں سے اس گاؤں, اس شہر سے اس شہر, یہاں سے وہاں جا رہا ہے. لیکن جب اس سے مہینے میں ملاقات کرو اور اندر جا کر کے اس بیچارے کا حال چال لو تو پتہ یہ چلتا ہے 0/بھیڑی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ایسا ہو رہا ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح بات ہے. کس چیز کا نتیجہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مولوی صاحب, اللہ اکبر. مسجد میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھتا ہوں فلاں آدمی مالدار ہے, لیکن اس سے جا کر کے پوچھو کہ اس کا نفس مالدار ہے, اس کا دل مالدار ہے, یعنی نبی کے فرمان کے مطابق کیا اس کا سینہ مالدار ہے؟ اس کی غریبی کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. کام تو بہت رہے گا, مصروفیت بہت رہے گی, جب دیکھو تب میٹنگ میں ہے, فون کرو کہاں پر ہو, میٹنگ میں ہو, بزنس میٹنگ ہو رہی ہے, کہاں پر ہو, فلاں ہوٹل میں ہو. ایسے نوجوان مجھے بمبئی میں ملتے ہیں, ملاقات ہوتی, دعا سلام ہوتا ہے, جب دیکھو تب دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں. اور کبھی جب گہرائی میں جائیے تو ان کی پریشانیوں کا علم ہوتا ہے کہ بیچارے تو مہینے میں جب کاؤنٹ کرتے ہیں, اپنا جو حساب و کتاب ہے اس کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مائنس میں جا رہے ہیں, پلس میں نہیں مائنس میں جا رہے ہیں. میرے بھائیو, عبادت بہت عظیم چیز ہے. اگر زیادہ اور گہرائی میں سمجھنا ہے تو مجھے عرب کے ایک بدو کا واقعہ یاد آتا ہے. بہت مختصر طور پر واقعہ کیا ہے, وہ مکالمہ ہے, ایک ڈائلاگ ہے. آپ لوگ بھی دیہاتی کے رہنے والے ہیں. عرب کے ایک بدو سے مہنگائی جب بڑھی, جیسے ہمارے ہاں مہر رہی, ابھی جلد ہی کچھ چیزوں کا اعلان ہوا ہے, مہنگائی بڑھ رہی, ہر مہینے ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اعلان ہو رہا ہے. تو یہ ان کی غلطی نہیں, یہ ہماری غلطی ہے, اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا تھا آپ بھول گئے ہو تو یہ مار تو پڑے گی ہی پڑے گی. صحیح بات ہے. جس رب نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور روزی کا بندوبست کیا تھا, آپ کے پورے کائنات میں جو نظام ہے اس کو چلانے کا انتظام کیا تھا, ہم اور آپ اس کو بھول گئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کی مار جھیلنی پڑے گی, اور ابھی اور جھیلیں گے. اگر ابھی نہیں سدھرے تو اور جھیلیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹے, اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کیا, اس کے دین کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا, تو مار کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ایک عرب کے ایک دیہاتی آدمی سے, گاؤں کے رہنے والے آدمی سے کسی نے جا کر کے کہا, جب مہنگائی بڑھی تو اس سے جا کر کے لوگوں نے کہا, میاں تمہیں کچھ پتا ہے, اصبح الخبز بدینار, اب ایک روٹی 1 دینار میں ملنے لگی ہے. اب اتنی مہنگائی آ گئی ہے کہ اب ایک روٹی 1 دینار میں. شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ آج بھی عرب ممالک میں بہت سے جو ممالک ہیں ان میں 1 ریال میں 1 دینار میں 4 روٹی ملتی ہے. اور چاہے وہ گیہوں کی لو, چاہے میدے والی لو, چاہے گیہوں اور چوکر والی روٹی لو, کوئی بھی روٹی لو, چاہے گرم لو چاہے ٹھنڈی لو, 1 ریال میں آج بھی 4 روٹیاں ملتی ہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں. تو مہنگائی اتنی آ گئی کہ اس دیہاتی سے کسی نے جا کر کے کہا, میاں اصبح الخبز بدینار, مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ اب ایک روٹی 1 دینار میں بکنے لگی ہے. تو اس دیہاتی نے کہا, واللہ ما ہمنی ذالک